السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں جہاں دنیا کے اندر مظلوم لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آج کے ان حالات کے اندر ایک دفعہ پھر ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی مشکل کے اندر ہیں، اور ان کے اوپر دن کے 600 700 کے قریب بم گرائے جا رہے ہیں۔ اور کل جو افسوسناک اور انتہائی اندوہناک اور کربناک حادثہ اور سانحہ اسرائیل نے کیا ہے، جس کو پھر اس نے اپنے جھوٹوں میں ہمیشہ کی طرح چھپانے کی کوشش کی ہے، اس سارے پس منظر کے اندر پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ ہمیں پاکستان کے اندر کوئی قیادت اور کوئی سیادت نظر نہیں آ رہی جو کھل کر فلسطینیوں کے لیے ایک آواز بن سکے۔ اور اس کے اوپر اکثر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان اس سارے سینیریو کے اندر کہاں کھڑا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے اوپر کوئی خاص اس کی کوریج نہیں ہے، کوئی خاص آواز نہیں ہے، خاص شاید ہدایات ہیں کہ اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینیوں سے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو باقاعدہ ان کو ہنٹ کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں۔ جن لوگوں نے احتجاج کی کال دی تھی ان کو سختی سے جو ہے کچل دیا گیا، ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کیے گئے، چھاپے مارے گئے۔ اس طرح تو یہاں یورپ کے اندر بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جرمن، فرانس اور امریکہ کے جو شہری تھے وہ ان حملوں کی زد کے اندر آئے ہیں، جو سنا ہے، جو میڈیا رپورٹس ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ سخت رد عمل ہے بظاہر جو یہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2018-19 کے اندر بھی جب اسرائیل نے غزہ کے اوپر بلا جواز بمبارڈمنٹ کی تھی اور حملے کیے تھے، تو تب بھی یورپی ممالک کا یہی رد عمل تھا کم و بیش۔ اس وقت تو بلکہ کچھ ان کے جو سیاسی پارٹیوں کے ممبران تھے انہوں نے تنقید کی اسرائیل کے اوپر، تو ان کو اپنی ممبرشپ سے ہاتھ دھونے پڑے جرمنی کے اندر۔ اسی طرح فرانس کے اندر بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ جو بندہ سیاست کرتا ہے یا کسی پارٹی کا ممبر ہے وہ اسرائیل کے اوپر تنقید کر سکے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ یورپ کے فرانس اور جرمنی کی بات ہے۔ اٹلی کا یا اسپین کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہاں بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جو لوگ احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ اور فرینکفورٹ کے اندر، پیرس کے اندر کچھ گرفتاریاں بھی اس دن ہوئی ہیں جب وہاں احتجاج تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح مطلب ریاست آپ کے پیچھے پڑ جائے، آپ کے گھر تک جائے، آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کرے، آپ کی خواتین کو اٹھا لے، پھر ان کو اٹھا کر 5 6 ماہ کے لیے بند کر دے۔ مطلب سنم جاوید نے اگر کسی احتجاجی مظاہرے کے اندر شرکت کی تو اس کے جو ٹیچر ہسبینڈ ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں بھی پکڑ کر بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگتی تو آپ کو بھی رہا؟ تو اس طرح کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے یہ اسرائیل کی جتنی مرضی پشتنائی کرتے ہیں، اسے اپنی ڈیپ سٹیٹ جتنا مرضی یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی اسے اپنا اثاثہ یا اپنا لے پالک جو بھی یہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کتنے کتنے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اس سب کے باوجود بھی کہ مطلب امریکہ بالکل اس کی پشت پناہی کے اوپر کھڑا ہے۔ اور سارے میڈیا نے کل جو پراپوگنڈا کیا ہے کہ یہ حماس کا راکٹ مس فائر ہوا، حالانکہ اسرائیلی خود وہ ٹویٹ کر کے بتا چکا تھا کہ ہم نے اس لیے حملہ کیا کہ وہاں ہمیں تھا کہ کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستانی ریاست دنیا کے ان معاملات کے اندر کہاں کھڑی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ خان صاحب نے دنیا کے تمام ممالک سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ ختم کر لیے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ یا مغربی ممالک تو خان صاحب سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یوکرین کے حملے کے اوپر روس کی کھل کر مذمت کریں، جو بعض لوگوں کے نظر کے اندر شاید آج بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ رائے ہیں کہ خان صاحب کو وہ مذمت کرنی چاہیے تھی کیونکہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا۔ لیکن خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہم کیوں مغرب کی ہاں میں ہاں ملائیں، کیا مغرب فلسطین اور کشمیر کے ایشو کے اوپر ہماری اس طرح ہاں میں ہاں ملاتا ہے؟ کیا اسرائیل فلسطین کے اندر وہی صورت نہیں ہے جو روس کی یوکرین کے اندر ہے؟ لیکن یہ دوہرے معیار وہ یاد کرواتے تھے اور ان کو تکلیف ہوتی تھی پھر اس کی۔ تو خان صاحب کی چونکہ دنیا میں آواز سنی جاتی تھی، یہی وہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے پھر وہ سائفر والا سارا ایشو ہوا، اور خان صاحب کو اب وہ مطلب سزا دے رہے ہیں۔ تو آج تو حکومت پاکستان کا یہ آفیشیل موقف ہے کہ سائفر واقعی ایک حقیقت تھی، اسی لیے خان صاحب کے اوپر یہ کیس بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ
تمام چائنا کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی خان صاحب نے اپنے تعلقات ختم کر لیے. تو لیکن ہمیں جو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان چلو مغربی ممالک کے اندر تو ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جو چائنا ہمارا سمندر سے گہرا دوست تھا، وہاں سے سمندر سے گہری دوستی تھی، وہاں سے جو کاکڑ صاحب جو ہمارے نگران وزیر اعظم، ان کی پکچر آئی ہے تو وہ پکچر آپ نے دیکھی ہوگی. انہوں نے سب سے پچھلی لائن کے اندر کاکڑ صاحب کو کھڑا کیا ہے کہ آپ سب سے پچھلی لائن کے اندر آپ کی ہمارے نزدیک اب یہ حیثیت ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں گے. تو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا کافی عرصے سے کہ چائنا اور پاکستان کی جو گرم جوشی ہے وہ خان صاحب کے جانے کے بعد بالکل ختم ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی جو 2 نمبریاں ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں. امریکہ ہم سے صرف اس وجہ سے خفا نہیں ہے کہ خان صاحب یوکرین کے حملے کے اوپر مذمت نہیں کر رہے تھے. امریکہ کی اب ناراضگی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کیا وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ سائفر والا جو ایشو ہے، یہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا کے سامنے تشت از بام ہو گیا ہے، اور پاکستانی حکومت کی اس کے اوپر جو ہینڈلنگ ہے وہ اتنی بری ہے کہ وہ امریکہ کو مزید بدنام کر رہے ہیں. مطلب امریکی اسٹیبلشمنٹ قطعاً یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اس کے اوپر کیس چلے، یہ عدالتوں میں جائے اور پھر اس کے اوپر باتیں ہوں، روز میڈیا کے اندر یہ خبریں آئیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے اوپر ان کا جو رد عمل ہے وہ آگے آئے گا. ابھی تو ان کو ہماری تھوڑی سی ضرورت ہے اس اسرائیل کے معاملے کے اوپر بھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے رد عمل کو چھپا سکیں. انہیں اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنی پڑے گی، مزید منافقت کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ورنہ عوام کی نظروں کے اندر وہ گندے ہوں گے. تو اب ہمارے جو 3-4 بار جن کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طلاق ہوئی، اب پھر وہ لندن تشریف لے گئے، وہاں پھر حلالہ ہوا، حلالے کے بعد اب پھر وہ 21 کو سنا ہے لینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہاں مطلب نکاح ہو چکا ہے، حلالہ ہو کے لندن میں ہی نکاح ہو گیا تھا. پھر ان کے بھائی جو تھے وہ مطلب اس کے اندر ان کا کردار تھا، وہ حکومت کے اندر آئے، نون لیگ کو حکومت ملی. اب یہ حلالہ طلاق، حلالہ نکاح، اس کے بعد اب یہ مینار پاکستان کے اوپر ولیمے کی تقریب ہے جس کے اندر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو آپ کو موٹر سائیکل بھی دیا جائے گا، اور جنت کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ آپ کو آفر کیا جائے گا کہ آپ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھیں اور سستا تیل ڈلوائیں میاں صاحب سے، اور جناب والا آپ جو ہے وہ جنت کی سیر کریں. تو وہ جنت کی سیر آپ کو جو ہے مینار پاکستان ولیمہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا اور میاں صاحب کا 4تھی بار ابھی یہ حلالہ نکاح طلاق ہوئی ہے، جو طلاق ہوئی تھی اس کے اوپر اب یہ 3-4 ان کا جو ہے وہ حلالہ ہو کے تو اب طلاق ہوئی. اب دیکھیں مزید انہوں نے طلاق کب ان کی ہوتی ہے اور کب حلالہ ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. باقی جب اپنی طلاق کی اب باری آئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا ذاتی ایشو ہے، تو یہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے. اب میڈیا بھی اس کے اوپر خاموش ہے کہ یہ جی ان کا فیملی میٹر ہے. تو بشرا بیگم جو ہے وہ تو چونکہ چوک چوراہے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو روز ٹی وی کے اندر انٹرویو دیتی ہے، اس نے تو 2-3 الیکشن لڑے ہوئے ہیں بیچاری نے، تو اس لیے وہ ذاتی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کی ذات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. علیمہ خان صاحب کی بہن ہے، تو اس لیے وہ وہاں سب جائز ہے، یہاں سب ناجائز ہے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہماری جو خواتین 5 ماہ سے قید ہیں وہ بھی مظلوم ہیں، اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو. لیکن یورپ کے اندر ایسا ہنٹ کچھ نہیں ہوتا، آپ کی عورتوں کو اس طرح ہنٹ نہیں کیا جاتا. باقی جو لوگ آپ مجھے مثال دینے کی کوشش کریں گے گوانتانامو بے یا عراق کی، تو میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ خبریں ہم تک کیسے پہنچی تھی، کیونکہ ان کے اندر انسانیت زندہ تھی. اپنے ہی کولیگوں نے وہ ویڈیوز بنائیں اور وہ لیک کیں، اور اس کے اوپر ان کو ایسا سخت مطلب رد عمل آیا کہ ان کو عراق تک چھوڑ کر جانا پڑا. اور باقی آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ انسانیت زندہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر